ویلکم بیک ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کی جانب. سر، آپ سے جو میں نے سوال کیا تھا اس کا جواب. جی بالکل، بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب دے کے کافی لوگوں کو قانون کی گتھیاں جو ہیں وہ کھل جائیں گی ان کے دماغوں میں. اس کا بیسیکلی اس کیس سے ریلیٹڈ یہ جو آپ نے بات کی ہے، اس کا سوال کا جواب یہ ہے کہ اس میں کانجوگل رائٹس کا ایک کیس ہوتا ہے جسے اردو میں حق زوجیت کہا جاتا ہے. بیسیکلی جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے اور آپ اپنا حق مہر ادا کر چکے ہوتے ہیں تو اور آپ پابند ہوتے ہیں اپنی بیوی کے ہر اس کو نان نفقے کو، اس کے خیال کو، اس کے خرچے کو، اس کے طریقے کو، اس کی زندگی کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے، تمام تر ذمہ داریاں آپ پہ آتی ہیں. اسی طریقے سے بالکل اس کے الٹ بیوی کے اوپر بھی بہت سارے آپ کے حقوق و فرائض ہوتے ہیں جو اس نے ادا کرنے ہوتے ہیں. اب گھر میں بیسیکلی ناچاکیوں کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہر بندہ اپنی اگر حقوق اور فرائض سے بھاگنے کی کوشش کرے گا تو یہ جو پہیہ ہوتا ہے، جو شادی جیسے کہتے ہیں کہ 2 پہیوں والی گاڑی ہے، تو بیسیکلی کہیں نہ کہیں وہ پہیہ آگے فلیٹ ہو جاتا ہے اور معاملات بڑی خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں. اکثر و بیشتر یہ دیکھا گیا ہے کہ عورتیں، خواتین شادی کے بعد بلا وجہ، بلا کسی پریشانی کے، بلا کسی تکلیف کے اپنے گھر جا کے بیٹھ جاتی ہیں. اکثر مقامات پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ لڑکی کے والدین، لڑکی کے بھائی، لڑکی کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اکثر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بیسیکلی اب ان کے جو والدین ہوتے ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہوتے ہیں یا ان کا جو کنبہ ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ لڑکی اپنے گھر میں سیٹل ہے، لیکن لڑکی اپنی مرضی کی تحت اس آنے اور جانے کو زیادہ پریفر کرتی ہے. اس آنے اور جانے کی وجہ سے معاملات زندگی اور آپ کی شادی شدہ لائف بہت حد تک ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جب آپ کوشش یہ کریں کہ آپ میوچولی خاندانوں کو، بیسیکلی شادی 2 خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے، تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے اپنے بڑوں کو بٹھا کے، جو آپ کو اس وقت شادی میں آپ لوگوں کے ضامن بنتے ہیں، ان کو بٹھا کے اس مسئلے کی، اس پرابلم کو آپ ڈسکس کریں. تو بہت عین ممکن ہے کہ بیٹھ کے بہت سارے مسئلوں کا حل نکل آتا ہے. لیکن اب آپ یہ سمجھیں کہ میں نے اپنی ہر کوشش کو میں نے اپنی بروئے کار لے آیا ہوں، میں اپنی ہر ایفرٹس پوری کر چکا ہوں، میں اپنا 100% انپٹ دے چکا ہوں، میں اپنی تمام تر طاقت، ہمت، حوصلہ لگا چکا ہوں، لیکن اس مسئلے کا کوئی حل نہیں آ رہا میرے پاس. پھر قانون آپ کو راستہ دیتا ہے کانجوگل رائٹس کا، حق زوجیت. آپ بالکل عدالت اپنی شکایت کو لے کے جا سکتے ہیں، آپ وہاں پہ کیس فائل کر سکتے ہیں، آپ حق زوجیت کا وہاں پہ سوٹ فائل کر سکتے ہیں کہ بھائی میں اپنی بیوی کے حق مہر، اس کے اٹھنا بیٹھنا، خرچے، تمام نان نفقہ معاملات کا بالکل ضامن ہوں، اور بالکل ایمانداری کے ساتھ میں اس کو فل فلیش طریقے سے اس کو میں نبھا رہا ہوں. لیکن میری بیوی کی یہ حرکت، جو اس کی بار بار آنا جانا، اس کی وجہ سے میرے گھر، میرے پیرنٹس یا ایون بچے ہیں یا نہیں ہیں، جو بھی اس وقت کی صورتحال ہوگی، بہت ڈسٹربنس کا باعث بنتی ہے. تو بالکل معزز عدالت آپ کی وائف کو بلوا لیتی ہے وہاں پہ، اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے آنے جانے کی وجہ کیا ہے. لیکن اس وقت جب وہ بیوی اپنا بیان قلم بند کراتی ہے، بہت سارے ایشوز کلیئر ہو جاتے ہیں. آئدر عدالت ان سے پوچھتی ہے کہ کسی ظلم زیادتی کی وجہ سے، کسی مار پیٹ کی وجہ سے، کوئی ایسی بد اخلاق، کوئی کسی قسم کی ان میں عادت ہوگی، کوئی کرمنل ایکٹیویٹی ہے، مطلب کہنے کا مقصد کوئی ایسی برائی، کوئی ایسی تنگی یہ جو آپ کو فراہم کر رہی ہے، اس حوالے سے جج صاحب بالکل موقع دیتے ہیں بیوی کو پوچھنے کا. اگر تو بیوی اس کو، جج صاحب کو یا اپنے معزز عدالت کو کوئی ایسا ویلڈ ریزن دے پاتی ہے تو بالکل قانون بھی اس کو سنتا ہے اور مانتا بھی ہے. لیکن اگر آپ ایویڈنس نہیں دے پاتے اور آپ کسی طریقے سے یہ پروف نہیں کر پاتے کہ میرے آنے اور جانے کی یا گھر پہ بلا وجہ لمبے ٹائم پہ بیٹھنے کی کوئی ریزن نہیں ہے، تو نیچرلی وہ پھر کورٹ آپ کے خلاف فیصلہ کرتا ہے. کورٹ آپ کو پابند کرتا ہے کہ آپ اپنے شوہر کی حق زوجیت کے جو کیس ہے، آپ اس کے اکارڈنگلی آپ اس کے پاس جائیں اور اس کے تمام حقوق پورے کریں، کیونکہ وہ بھی آپ کے حقوق پورا کر رہا ہے. اسی طریقے سے زندگی کی گاڑی آگے چلتی ہے. اچھا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ڈگری بھی ہو گئی اور پابند بھی کر دیا جج صاحب نے، لیکن عورت کی ایک منطق ہے. دیکھیں، گھر بسانا نہ بسانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ عورت کے اپنے ہاتھ میں ہے، بالکل. اور جیسے بھی حالات اور معاملات ہوں، عورت ہی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو سروائیو کرواتی ہے ہر طریقے کے حالات سے. دیکھیں، آئیڈیل لائف تو بہت گنتی پہ، انگلیوں پہ ہم گن سکتے ہیں کچھ لوگوں کو جن کی آئیڈیل لائف ہوتی ہے. بیسیکلی آپ نے آئیڈیل لائف بنانی پڑتی ہے، کہیں آپ نے کمپرومائز کرنے ہوتے ہیں، کہیں آپ نے اپنی
مرضی کو اپنی وش کو مارنا ہوتا ہے. کہیں آپ نے اپنے شوہر کی جیب کو, اس کی مالی حیثیت کو, اپنے معاملات کو, اپنی جتنی آپ کی چادر ہے اس میں رہتے ہوئے آپ بیسیکلی اس میں آپ کو خوشیاں ڈھونڈنی ہیں, اس میں آپ کو ایک آئیڈیل لائف کو بالکل کریشن اس کی طرف جانا ہے. اور لیکن بات آخر پہ یہی آتی ہے کہ ایون وہ آپ کو فیصلہ بھی ہو جائے اور آپ وہ جیت بھی جاتا ہے شوہر, اگر یہ کنجوگل رائٹس کا حق زوجیت کا سوٹ, تو لیکن ڈپینڈ سارا عورت پہ کرتا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے معاملات کو, اپنے گھر کو, اپنی فیملی کو لے کے چلتی ہے. اور بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہی نہیں آنی چاہیے. اس سے آنے سے پہلے ہی آپ میوچولی اپنے معاملات کو گھر پہ بیٹھ کے بڑے طریقے سے اور بڑے توازن طریقے سے آپ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. اور نیچرلی اس کا کوئی نہ کوئی حل اس طرح کے نکالیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ کورٹ میں آ کے ہی کورٹ آپ کو پابند کرے اور پھر بھی آپ نے خدا نہ خواستہ اپنی وہی روٹین کو اپنے اسی پہ چلنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اپنا بھی ٹائم ضائع کرنے کے مترادف ہے اور یہ معزز عدالت کا ٹائم ضائع کرنے کے بھی برابر ہے. سر یہ دوسری شادی پر قانون کیا کہتا ہے؟ دوسری شادی کی اگر آپ بات کرتی ہیں تو میں سب سے پہلے آپ کو کوٹ کروں گا سورہ نساء, جس میں سورہ نساء میں اللہ پاک بڑے کلیئرلی بتاتے ہیں کہ اگر تمہاری استطاعت ہے, اگر تم افورڈ کر سکتے ہو, تم حق ادا کر سکتے ہو, تم انصاف کر سکتے ہو, تو ایک سے زائد شادیاں کر سکتے ہو. اچھا, لیکن بات یہ کہ جو ابھی لاء میں بیچ میں ہمارے امینڈمنٹ آئی تھی تو لوگوں نے اس کو بڑا غلط رنگ دیا, غلط مطلب لیا. دوسری شادی دیکھیں, دوسری شادی کوئی خدا نہ خواستہ گناہ نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں ایک چیز کو بڑا پراؤڈلی اور یا کہہ لیں بڑے غصے سے لیا جاتا ہے کہ اس میں پہلی بیوی کی اجازت لازمی جز ہوتا ہے. حالانکہ قانون کی یا اسلام کی نظر میں ایسی کوئی کہانی نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, صرف یہ باتیں بنائی گئی ہیں. اور واقعتاً اگر آپ اس قابل ہیں, صاحب حیثیت ہیں, اور آپ دونوں بیویوں کو آپ حق, انصاف اور اصول کے ساتھ رکھ سکتے ہیں, آپ دونوں کا نان نفقہ خرچہ اور ان کے ساتھ برابری والے معاملات کر سکتے ہیں, تو دوسری شادی کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اب طریقہ کار یہ ہوتا ہے, اس کو بیسیکلی کچھ لوگ فالو نہیں کر پاتے قانون کو. قانون تو پڑھ لیتے ہیں لیکن قانون جو جس طریقے سے کہتا ہے کہ ان راستوں پہ چل کے میرے پہ عمل کرو, لوگ اس سے اپنی جان بچاتے ہیں اور پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو. بیسیکلی اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنی یونین کونسل میں جانا ہے. یونین کونسل میں آپ نے ایک درخواست ڈالنی ہے اور کہ میں اپنی شادی کرنا چاہتا ہوں, اور اس میں گراؤنڈز ہونے چاہیے. گراؤنڈز بہت سارے ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ اپنے بچوں کے لیے, بچے نہ ہونے کی صورت میں شادی کرتے ہیں, کچھ لوگ اپنی ناچاکی کی وجہ سے کرتے ہیں, کچھ لوگ اپنی ذاتی حیثیت کے حساب سے چاہتے ہیں کہ میں ایک اور بیوی افورڈ کر سکتا ہوں. تو کہنے کا مقصد ہے انٹل انلیس آپ نے اپنے سارے گراؤنڈز کو کلیئر کر کے وہاں پہ کرنا ہے, اپنے عدالت وہاں پہ یونین کونسل میں اپنی اپلیکیشن دینی ہے. اس کے اکارڈنگلی ہوگا کیا کہ یونین کونسل آپ کی وائف کو طلب کر لے گی. دیکھیں, اس کو آپ کی وائف کو طلب کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ ان سے کسی قسم کی آپ کو اجازت یا پرمیشن دلائے گی. یہاں پرمیشن کی بات نہیں ہے, لیکن ان کی نالج میں لایا ضرور جائے گا کہ آپ کے شوہر یہ سٹیپ اٹھانے جا رہے ہیں. لیکن آیا کہ آپ کو ان سے کوئی تکلیف ہے, کوئی پریشانی ہے, تو آپ بتائیں آپ کا حق مہر ادا کیا گیا ہے یا نہیں. کھانے پینے سے ریلیٹڈ, کپڑے اوڑھنے سے ریلیٹڈ, جوتا لتا, جو عورت کی ایک ضروریات ہوتی ہیں اس سے ریلیٹڈ آپ کو کسی قسم کی تنگی, کسی قسم کی ظلم زیادتی, مار پیٹ, نشے بازی, کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز ایسی کوئی ہو تو آپ بالکل آپ کھل کے وہاں پہ یونین کونسل میں وہ صاحبہ اپنی پرابلم کو بتا سکتی ہیں. پورا کلیئر یہ پورا اس سینیریو میں ہوتا یہ کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے, لیکن وہ فیصلہ یہ کرتی ہے, آپ کو وہ اجازت نامہ دے دیتی ہے آپ کی یونین کونسل, اور اس کے بعد آپ دوسری شادی کر کے اس کو رجسٹر کر سکتے ہیں طریقے سے. اور اس کو مزے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کو آپ کی اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوتی ہے یا ریجیکٹ ہوتی ہے, دونوں صورتوں میں آپ کہیں اپیل کرنے کے اہل نہیں ہیں. اور بات یہ ہے کہ یونین کونسل بھی پورا گراؤنڈ دیکھنا چاہتی ہیں آپ کے کہ آیا کہ ایسی کوئی ویلڈ وجہ ہے, از دیر اینی ویلڈ ریزن کہ جس کی وجہ سے آپ شادی کرنے جا رہے ہیں. تو دوسری شادی کا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بڑا کلیئرلی اور بڑا لاؤڈلی آپ کو سمجھا دیا کہ اس پہ قانون کیا کہتا ہے. سر عورت اگر دوسری شادی کر لے تو پھر بچے کس کو ملتے ہیں؟
دیکھیں بالکل عورت کے ساتھ اگر، لیکن دیکھیں اس میں دیکھنا یہ، اس میں ٹیکنیکلٹی یہ دیکھنی پڑتی ہے کہ وہ جو دوسری شادی کر رہی ہے اس شادی کی وجہ کیا ہے. آیا وہ خلا کے بعد ہو رہی ہے شادی، آیا وہ طلاق کے بعد ہو رہی ہے، یا خدا نہ خواستہ وہ بیوہ ہونے کی صورت میں کر رہی ہے. جی اگر تو ہم اس کو بیوہ ہونے کی صورت میں کرتے ہیں تو نیچرلی وہ جن صاحب سے اپنا نکاح کر رہی ہوں گی تو وہ ان صاحب سے یا ان صاحب کا اس خاتون سے ایک بیسیکلی ایک دل سے راضی نامہ ہو چکا ہوگا، اور وہ اس کے بچوں کو ایکسیپٹ کرنے پر ہی آمادہ ہوگا. کیونکہ دیکھیں جو بچوں والی خاتون ہوں گی، جن کی اولاد ہوگی، تو وہ کبھی نہیں چاہیں گی کہ ان کے لڑکی کے والدین ان بچوں کی ذمہ داری، ان کے معاملات اور ان کے سارے ایشوز دیکھیں. تو وہ نیچرلی ان کی یہی کوشش ہوگی کہ جو ہونے والے جو ان کے شوہر ہیں جن کے ساتھ ان کا نکاح ہونا قرار پائے گا، تو وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے ان کے بچوں کو. لیکن اب اس میں دیکھنا یہ کہ وہ جو صاحب ہیں جو شادی کرنا چاہ رہے ہیں، آیا ان کی اپنی اولاد ہے یا نہیں. کیونکہ ان کے لیے ان کی اولاد پہلے پریفریبل ہوگی. وہ پہلے اپنی اولاد کو دیکھیں گے، اس کے بعد وہ کسی اور کی ذمہ داری اٹھانا چاہیں گے. تو اگر اس صورت میں جیسے میں نے آپ کو پچھلے جواب میں بتایا کہ بچہ کس کو ملے گا، اب عورت شادی کس سے کر رہی ہے میٹر یہ کرتا ہے. اگر تو اپنے خاندان میں کر رہی ہے تب اس کا سیناریو دوسرا ہے. بالکل آؤٹ سائڈر سے کسی سے کرتی ہے تو نیچرلی وہ بچے کے لیے، یا اسپیشلی جو بچیاں جو ہوتی ہیں جو بڑھتی ہوئی عمر میں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ قانون بڑی سختی سے دیکھتا ہے. بالکل باپ کو وہ کسٹڈی دے دی جاتی ہے، یہ قانون میں ہے. اور بہت ساری ججمنٹس میں بھی ہمارے سامنے یہ پروف آیا ہے کہ اس طریقے سے ان حالات میں، اور اس طرح، اور کوئی شخص ایسا ہو جو نشے کا عادی ہو، کوئی ایسا شخص ہو جو کرمنل ایکٹیویٹیز میں ہو، کچھ ایسا شخص ہو جس سے کسی بھی قسم کا خطرہ اس کی اولاد کے لیے ہو. اور بعض طور پہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر عورت اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کر پاتی ہے. بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین، چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف.